صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 2 ایپیسوڈ سے مسلسل ہم بس اسی بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جب بچہ بہت چھوٹا سا ہے، کم سن ہے بچہ، تو اسے بہت زیادہ محبت دی جائے، اسے بہت زیادہ مہربانی سکھائی جائے، اور جتنا رحم ہم اس پر کریں گے، جتنی مہربانی ہم اس کے ساتھ کریں گے، جتنی محبت ہم اس کو دیں گے، وہ اتنا زیادہ مہربان بنتا چلا جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ 7 سال تک کا بچہ تمہارے گھر کا بادشاہ ہے، 7 سے 14 سال کا غلام ہے، 14 سے 21 سال کا بچہ تمہارا وزیر ہے. تو یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا 7 سال والا، وہ ابھی بادشاہ ہے، لہٰذا اسے بادشاہوں کی طرح جینے دے. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ محبت، یہ الفت کس حد تک دینی چاہیے، کتنی محبت دینی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ محبت بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ محبت دیتے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود کو پسند کرنے لگتا ہے، پھر وہ آرڈر دینے لگتا ہے، پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں، اب مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ مجھ پر نثار کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اگر تمہارا بچہ زمین پر سو جاتا ہے، سو جانے دیں، کیا حرج ہے؟ اگر وہ زمین پر سو گیا ہے، فوراً محبت میں آ کر اسے زمین سے اٹھا کر گدے پہ سلانے کی کوشش نہ کریں، سونے دیں اسے تھوڑی دیر زمین پر. بعض اوقات اگر وہ بہت معمولی سی چیز کھا رہا ہے، کھانے دیں، کیا حرج ہے؟ بعض اوقات اگر وہ بہت غریب بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو آپ کے اعتبار سے آپ کے بچے کے لیے میچ نہیں کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کھیلنے دیں. بعض اوقات اگر وہ بھوکا ہے، بھوکا رہنے دیں نا. بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی محبت بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پھر اس موقع پر بچہ خود کو پسند کرنے لگتا ہے. بہرحال ایک یہاں پر آپ کو مثال دے دینا تاکہ واضح ہو جائے بات کہ کس حد تک عزت اور کس حد تک محبت، کیسے ہم سمجھیں کہ کون سی محبت دینی ہے اور کون سی محبت یا کون سا عزت کا لیول ہے جو بچوں کے ساتھ نہیں اپنانا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے، مثلا آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، ان مہمانوں کے سامنے آپ دسترخوان لگا رہے ہیں، مہمانوں کی پلیٹ لگائی ہے، بچے کی بھی لگائی، کیا حرج ہے؟ اگر مہمانوں کے لیے گلاس رکھا ہے، بچے کے لیے بھی رکھیں، مہمانوں کے لیے جو کھانا رکھا ہے وہ بچوں کے لیے بھی رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ محبت ہے، اسے دکھانا ہے آپ کو سارے لوگوں کے سامنے. اپنے بچوں کو اس طرح کی عزت بھی دینی ہے اور محبت بھی دینی. لیکن ایک ایسا موقع آ جائے کہ آپ کسی بزم میں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا بچہ اسی بزم میں آ جائے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنی جگہ پر اپنے بچے کو بٹھا دیتے ہیں. یہ ایکسٹریم ہو جائے گا، پھر یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے. نہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے رہیں، بچے سے کہیں جہاں پہ اسے جگہ ملتی ہے وہ وہاں بیٹھ جائے. یہ محبت کو دینے کا طریقہ ہے کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں ایکسٹریم لیول کی محبت دینی، ایک مقام ایسا ہے جہاں پر ایکسٹریم ہمیں نہیں جانا ہے، بہت حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے محبت میں. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی روایت سناتے ہیں تاکہ آپ کو بات واضح ہو کہ کس طرح سے تربیت کرنی ہے. آپ نے متوکل کا نام سنا ہے، آپ سب جانتے ہیں. متوکل کے بچوں کے استاد کو بھی آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ابن سکیت کہتے ہیں، کچھ ابن سکیت کہتے ہیں. بہرحال ابن سکیت جو تھے وہ متوکل کے بچوں کے استاد ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار اور بہت نیک انسان تھے، محب اہل بیت بھی تھے. بہرحال ان کو ایک دن احساس ہوا کہ یہ تو بادشاہ کے بچے ہیں. ہاں، اب یہ بادشاہ کا جو بچہ ہے یہ آگے چل کے بادشاہ بننے والا ہے، اور بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ رحم دل ہونا چاہیے، بادشاہ کے دل میں مہربانی ہونی چاہیے، بادشاہ کو عوام کا احساس ہونا چاہیے. اس بات کو سوچتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج اس بچے کی مجھے تربیت کرنی ہے. یہ سوچ کر انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟
بچے کو اب تک وہ بہت اعلیٰ مقام پہ بٹھاتے تھے، اپنی گود پہ بٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے اور سب سے الگ جگہ پہ بٹھاتے تھے، لیکن اس دن انہوں نے کیا کیا، بچے کو وہاں پہ بٹھایا، متوکل کے بچے کو، جہاں پہ جوتے اور چپل کے دوسرے بچوں کے وہاں بٹھا دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا کھانے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے بقیہ بچوں کو بھیجا، لیکن متوکل کے بچے کو اس دن بھوکا رکھا، نہیں بھیجا۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ جب بچے کھانا کھا کر واپس آئے اور جب سب گھر جانے لگے، چھٹی ہو گئی، تو وہ سارے بچوں کے سامنے بچے کو بے گناہ بے خطا مارا اور چھٹی ہو گئی۔ بہرحال بچہ جا کر متوکل کو بتاتا ہے، اب ظاہر سے بات ہے بادشاہ کا بچہ ہے، جب متوکل نے ابن سکیت کو بلایا اور بلا کر یہ سارے سوال کیے کہ آخر میرے بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابن سکیت نے جواب دیا، کیونکہ میں اس بچے کی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ اس بچے نے کبھی غربت نہیں دیکھی ہے، اس بچے نے کبھی بھوک نہیں دیکھی ہے، اس بچے نے کبھی ذلت نہیں دیکھی ہے اور آگے چل کر یہ بادشاہ بننے والا ہے، لہٰذا میں نے اسے جوتے اور چپل کے پاس بٹھا کر احساس دلانا چاہا کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاک نشین ہوتے ہیں، لہٰذا تم ان کے درد کا احساس کرنا۔ میں نے اسے بھوکا رکھا اس لیے تاکہ کل یہ بادشاہ بنے تو یہ اپنی رعایا کے کسی فرد کو بھوکا نہ دیکھ سکے، کہ اسے احساس ہوگا کہ بھوک کتنی شدت کا درد دے جاتی ہے۔ میں نے اسے لوگوں کے سامنے بے خطا اس لیے مارا، بقیہ بچوں کے سامنے، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے دل میں احساس آ جائے کہ جب یہ بادشاہ بنے تو کسی بے خطا قیدی کو یہ مارے پیٹے نہیں، اس پر ظلم نہ کرے، اس پر بہت زیادہ حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ یہ طریقہ میں نے اختیار کیا تربیت کا، اور متوکل کو بھی اچھا لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو، یعنی ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ابن سکیت کا طریقہ اپنانا ہے، کبھی بھوکا بھی رکھنا ہے، کبھی بہت چھوٹی جگہ پہ بھی بٹھا دینا ہے، کبھی زمین پر بھی بٹھا دینا ہے، اور کبھی اپنے بچوں کو بے خطا ڈانٹنا بھی ہے، انہیں احساس ہو کہ ذلت کیسی ہوتی، تاکہ وہ کسی اور کو ذلت نہ دے سکے، تاکہ وہ اور کسی کی بھوک کو برداشت نہ کر سکیں، وہ اپنے اندر سخاوت کو پیدا کر سکیں، لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ساری چیزیں میانہ روی کے ساتھ ہو، بہت درمیانی راستہ، بہت زیادہ محبت بھی نہیں، بہت زیادہ ڈانٹ اور سختی بھی نہیں، درمیان میں ہم اور آپ رہیں، تاکہ ہمارا بچہ ایک خوبصورت انسان بن کر، ایک مکمل انسان بن کر معاشرے کے سامنے آ سکے۔ دیکھیں یہ میانہ روی اللہ کو اتنی پسند ہے نا، خداوند کریم قرآن مجید کو آپ جا کر کھول کر دیکھیں تو تقریباً ہر سورے میں انفاق کی بات کرتا ہے، بانٹو، خرچ کرو، دو دو دو، خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں، انفاق کرتے رہو، لیکن اس انفاق کے لیے بھی خداوند کریم نے کہا میانہ روی اختیار کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 پروردگار عالم فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان کا اوسط راستہ اختیار کرتے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی معبود حقیقی یہ چاہتا ہے کہ جب تم انفاق کرو تو انفاق میں نہ تو تم اسراف کرو، برباد کر دو، اور نہ ہی اتنی کنجوسی کرو کہ پھر تم انفاق ہی نہ کرو، کسی کو کھلاؤ ہی نہیں، کسی کو دو ہی نہیں۔ انفاق جیسی بہت خوبصورت عبادت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میانہ روی اختیار کرو۔ قرآن میں ایک جگہ پہ بہت مشہور آیت جس میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس آیت میں بھی کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمہیں کھانا ہے پینا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا ہے، درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح اولاد کی محبت میں بھی میانہ روی اختیار کریں، کبھی بہت زیادہ محبت دیں اور کبھی تھوڑی سی سختی، بہت زیادہ
سختی بھی نہ کریں، اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ پھر بچہ آپ کی محبت اور مہربانی کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے خوف کی وجہ سے آپ کی عزت کرے۔ کتنا یہ درد بھرا جملہ ہے احادیث کا۔ امیر المؤمنین نے عرض کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے خوف سے، جس سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کریں۔ ایسے نہ بن جانا کہ تم سے ڈر کر لوگ تمہاری عزت کریں، ایسے بنو، ایسی مہربانی بانٹو، ایسا لطف و کرم لٹاؤ، ایسی محبتیں لٹاؤ کہ تمہاری محبتوں کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت کریں۔ اپنے اولاد پر بھی اتنا کرم کرو، اتنی مہربانی کرو کہ وہ تمہاری مہربانی اور تمہارے کرم کی وجہ سے تمہیں عزت دے اور تمہاری محبت کا احسان مند رہے۔ ہم اور آپ یہ دعا کرتے ہیں معبود حقیقی کی بارگاہ میں کہ خداوند کریم ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ معبود حقیقی تیرا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں صاحب اولاد کیا ہے۔ اس اولاد کو صراط مستقیم پر باقی رکھنے کے لیے ہم جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ معبود بس تیری مدد چاہیے، تیری توفیق چاہیے خدا۔ تربیت اولاد میں تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال رکھنا تاکہ ہم اپنی اولاد کو لشکر امام زمان کے قابل بنا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔